کیونکہ آج کہ یہ مجلس مخصوص اور منسوب ہے علم کشائی کے عنوان سے، تو تذکرہ اس شہنشاہ کا ہونا چاہیے جس کے نام سے یہ مجلس منسوب ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ اپنے گھروں میں سرکار ابوالفضل العباس کے نام کی محفل ضرور سجایا کریں، بہانے بہانے سے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو تذکرہ عباس سنایا کریں، کیونکہ نسلیں مسلسل عباس سنے تو وفادار بنتی ہیں، غدار نہیں بنتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ نسل غدار نہ ہو اور علی سے وفادار رہے تو پھر انہیں عباس سنانا اور یہ کائنات میں اہل بیت علیہ السلام کی جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام میں واحد میرے شہنشاہ، میرے آقا و مولا سرکار ابوالفضل العباس کے تذکرے کا یہ حسن ہے کہ اس سے ہر عمر میں انسان مانوس ہو جاتا ہے۔ بعض ذکر وہ ہوتے ہیں، بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں، بعض شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مانوس ہونے کے لیے تعین ضروری ہوتا ہے کہ بچہ ہے تو وہ جھولے سے مانوس ہو، جوان ہے شہزادہ علی اکبر سے مانوس ہو، بزرگ ہے حسین سے مانوس ہو، گھر کی پردہ دار خواتین ہیں شہزادیوں سے مانوس ہو، بچیاں ہیں معصومہ سے مانوس ہو۔ کائنات مذہب اہل بیت میں جتنے بھی خاندان اہل بیت کے افراد ہیں ان میں سے واحد یہ شہنشاہ جس کے ذکر سے بچے بھی مانوس ہیں، جوان بھی مانوس ہیں، بوڑھے بھی مانوس ہیں، بچیاں بھی مانوس ہیں۔ سرکار ابوالفضل العباس کے تذکرے کا بہترین جملہ میں ہدیہ کرنے لگا، اور آپ تمام اپنے گھروں میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے گھروں سے دلیل مل جائے گی کہ بچہ جس کو شعور بھی نہیں ہوتا وہ بھی اس شہنشاہ سے جلدی مانوس ہو جاتا ہے، وہ تعزیے پہ بعد میں جاتا ہے، علم پہ پہلے آ جاتا ہے۔ علم سے اس کی مانوسیت جو ہے، انسیت جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے۔ کون سرکار ابوالفضل العباس کے مولا علی نے ساری زندگی بانٹا ہے، بڑا متاہر سے ماحول میں، بڑے پرتقدس سے ماحول میں تذکرہ عباس کرنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین نے ساری زندگی بانٹا ہے۔ روٹی مانگنے آیا تھا، اونٹوں کی قطار دے، محبت لینے آیا تھا، سلمان بنا دیا، نوکری کرنے آیا تھا، ابو ذر بنا دیا۔ ساری زندگی بانٹا ہے، علی نے بانٹا ہے، علی نے بانٹا ہے، علی نے بانٹا ہے۔ آخر تک میرے چہروں پہ نظر ہے، کون تذکرہ عباس سننے کے لیے آمادہ ہے؟ جس علی نے ساری زندگی بانٹا ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے عباس انداز میں سرکار حضرت عباس پڑھنے، جس امیر المومنین نے ساری زندگی بانٹا ہے اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے عباس کو مانگا۔ یہ خدا نے انبیاء کے گھروں میں یہ سلسلہ رکھا تھا۔ ابراہیم نے اپنی نسل میں، اپنی ذریت میں امامت مانگی، موسیٰ نے ہارون جیسا جانشین مانگا، ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق مانگا، یعقوب نے یوسف مانگا، زکریا نے یحییٰ مانگا، مصطفیٰ نے علی مانگا۔ دعا ایک ایک پڑھوں گا تو وقت طویل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، موسیٰ کا ہارون جیسا جانشین مانگنا قرآن میں موجود ہے،
याकूब का यूसुफ मांगना कुरान में मौजूद है, जकरिया का याहिया मांगना कुरान में मौजूद है। किसी ने कहा मेरे अल्लाह मेरी नस्ल में मेरी ज़ुर्रियत में इमामत रख, किसी ने कहा मेरे भाई हारून को मेरा जानशीन बना दे, किसी ने कहा मेरे भाई को मेरी कमर का जोर बना दे, किसी ने कहा मेरी नस्ल में मेरे बेटे को नबी बना देना, किसी ने कहा मेरा जानशीन बना देना, नबी ने फरमाया मुझे सुल्तान नसीरा देना। हर एक ने अल्लाह से अपने बाद वाले को मांगा है। ये कायनात का वाहिद राज दुलारा अबू तालिब का बेटा अली है, जिसने अल्लाह से मांगा नहीं था, उसने फिर भी हसन जैसा बेटा दे दिया, फिर भी हुसैन जैसा बेटा दे दिया। ना हसन के लिए हाथ उठे थे, ना हुसैन के लिए हाथ उठे थे। मैं बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हाथ बांध के पूछता हूँ, या अली तुझे हसन जैसा सरदार बगैर मांगने के मिला, तुझे हुसैन जैसा करीम बगैर मांगने के मिला, तूने हाथों को उठा के अब्बास क्यों मांगा? फरमाया जाहिलों को समझाने के लिए कि वो अली जो पूरी कायनात का मुख्तार है, जब उसे भी अब्बास बिन मांगे नहीं मिलता। अब्बास बिन मांगे नहीं मिलता। मार्फत अब्बास के लिए दरवाजे पे झुकना पड़ता है। मार्फत अब्बास पढ़ने के लिए ही मैंने ज़ियारत हज़रत अबुल फजल अब्बास में से एक जुमला चुना है जो मैंने तलावत की। ये ज़ियारत मफातिहुल जनान से लेके तोहफतुल जाफरिया से लेके मौला अब्बास के हरम में पढ़ी हुई ज़ियारत की किताब तक, ये एक ही ज़ियारत है जो मौला की पढ़ी जाती है। ये वो ज़ियारत है जो छठे शहनशाह ने तालीम की थी, ये पहली बार छठे शहनशाह ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये ज़ियारत अपने नौकरों को तालीम की गई, फिर उसके बाद ये ज़ियारत आज तक शिया पढ़ते हैं। उस ज़ियारत में मेरा छठा शहनशाह कहता है, लान अल्लाहु मन जहल हक़, अल्लाह की लानत हो उस बंदे पे जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। मुझे मातमियों का हाथ उठा हुआ चाहिए था। मेरा छठा शहनशाह कहता, अल्लाह की लानत उस बंदे में जिसने अब्बास के हक को गस्ब किया, जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। और जाके मौला से पूछते हैं, मौला इमामत तेरा हक है, नबूवत मुस्तफा का हक है, अब्बास का कौन सा हक है जो उम्मत ने नहीं पहचाना? फरमाया खिलाफत, नबूवत, रिसालत, विलायत, ये सारे हकूक थे, इस्मत अब्बास का हक है, तहारत अब्बास का हक है, विलायत अब्बास का हक है। जिसने अब्बास को वली नहीं माना उस पे अल्लाह की लानत। जिसने अब्बास को मासूम नहीं माना। मेरे छठे शहनशाह ने इसलिए कह दिया कि कोई ये ना समझे कल को जाहिल कि 12 में नहीं है, इमामत में नहीं है, मासूमीन में नहीं है, तो अब्बास का लान अल्लाहु मन जहल हक़, एक लानत अल्लाह की उस बंदे पे जो अब्बास के हक को गस्ब करे, बेहुरमत करे, और जिसने उसकी इज्जत नहीं की, जिसने उसकी हुर्मत को बमाल किया। ये छठा शहनशाह कहता है। किताब का नाम मैं ले देता हूं, किताब का नाम है रोज़तुल मज़लूमीन। हजरत अब्बास के नाना के नाना, मैंने पहले कहा मुनफरद अंदाज में, हजरत अब्बास के नाना जनाब हज़ाम, जनाब हज़ाम के नाना अबुल बर। अबुल बर कहते हैं नेजों से खेलने वाला। क्योंकि अलम कुशाई की मजलिस शहनशाह का तज़किरा। हजरत अब्बास के नाना अबुल बर, अबुल बर कहते हैं नेजों से खेलने। नाम अबुल बर का पड़ा था, ये लकब का पड़ा था, अबुल बर नाम उस वक्त पड़ा था जनाब हाशम से भी पहले। हजरत अबुल बर एक जंग में गए थे, सामने हजारों की फौज थी। अब्बास के नाना ने उंगली पे नेजों को घुमाया। दोनों उंगलियों पे नेजों को घुमाते हुए जब अब्बास के नाना मैदान में आए, लोगों ने कहा अबुल बर आ रहा है, नेजों से खेलने वाला है। उंगलियों में घुमाते हुआ नेजा पूरी ताकत से जमीन पे गाड़ा। नेजा जमीन पे गाड़ा या खुदा ने मलकल मौत को भेजा, रूह कब्ज कर। नेजे की टेक थी अब्बास के नाना की। हवाला दिया किताब का रोज़तुल मज़लूमीन। नेजे की टेक थी, या मलकल मौत रूह कब्ज करके चला।
کتاب کا دی 3 دن ہزاروں کا لشکر جرت ہی نہیں ہوئی آ کے آگے بڑھے. 3 دن تک عباس کے نانا نیزے کی ٹیک پہ رہے. میں سمجھا تھا کہ ایک بھی بندے کی تاریخ سے وابستگی ہوگی تو وہ یہاں سے اٹھ کے دا دے دے گا. عباس کے نانا نبی نہیں تھے لیکن نیزے کی ٹیک پہ رہے. سلیمان بن داؤد ایک دن رہا تھا. اور صرف نیزہ کھڑا تھا اور ہزاروں کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے آئے. اس خوف کی وجہ سے کہیں ویسے تو نہیں کھڑا. یہ تھے عباس کے نانا. 7 محرم کو فوجی اشقیاء سے آواز آئی کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے. اتنا کہنا تھا عباس کے کانوں پہ لاکھوں کی آواز ٹکرائی. حضرت ابوالفضل العباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے فوجی اشقیاء کے سامنے گئے. فوجی اشقیاء کے سامنے جا کے حضرت عباس نے اپنے نیزے کو نکالا. نیزے کو نکال کے کربلا کی ریتی پہ اپنے نیزے کی انی کو رکھا اور نیزے کی انی کو رکھ کے ایک خط کھینچ کے فرات کے کنارے پہ 30,000 کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حسین تک بعد میں پہنچنا, جرت ہے تو خط پار کرو. اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ. فرات کے کنارے پہ 7 محرم کو عباس کا کھینچا ہوا خط. کہتے ہیں 30,000 کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عباس کی نیزے کی انی سے کھینچے ہوئی لکیر کو کوئی بھی پار کر کے دکھا دے. پوچھا تھا ایک بندے میرے چھڑے شہنشاہ سے جو عباس نے کربلا میں خط کھینچا تھا وہ خط مٹ گیا؟ فرمایا خط آج بھی نہیں مٹا اور قیامت تک بھی نہیں مٹے گا. جہاں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے اس کے باہر عباس کا خط ہوتا ہے. اب کسی کی منت نہ کیا کرو کہ حلقے میں آ جا, مجلس میں آ جا, زنجیر پکڑ لے, ماتم کر لے. جسے عباس روک دے اسے کوئی بھی بلا نہیں. آج بھی مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے. حضرت عباس کا خط نہیں تھا قبلہ, حضرت عباس کا کھینچا ہوا یہ خط نہیں تھا. ادھر حق تھا, ادھر باطل, ادھر جنت تھی, ادھر دوزخ. جملہ کہوں کہ ایک آدمی دے دے جو قیامت کو تقسیم کرے اسے علی کہتے ہیں جس نے کربلا میں تقسیم کر دی. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے, اکثر ممبر سے یہ جملہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ عباس چاہتے تھے کہ میں لڑوں اور حسین چاہتے تھے کہ نہ لڑیں. یہ جملہ کبھی بھی ممبر سے نہ پڑھیے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین وہ چاہے اور عباس وہ چاہے؟ حسین چاہتے تھے کہ جنگ نہ کرے اور وہ چاہتے تھے میں کروں. یہ کس نے کہا ہے کہ دونوں کی چاہت میں فرق؟ عباس وہ چاہتے ہیں جو حسین چاہتے ہیں. میں نے صرف عباس کہہ دیا اور آپ کے چہروں پہ مجھے چمک نظر آئی. اللہ وہ چاہتا ہے جو حسین چاہتا ہے. میں یہیں پہ رک جاؤں شاہ جی, یہیں پہ قرآن کی 7 آیتیں دلیل میں پیش کر دوں. اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو حسین چاہے. 3 یا 4 ہاتھ کیوں اٹھے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہے. اللہ وہ چاہتا ہے جو حسین چاہے. حضرت عباس کی چاہت حسین کی چاہت میں بند. کس نے کہا ہے کہ بندے مارنے کو جنگ کہتے ہیں؟ آپ کی ہاں جنگ کا تصور اور ہے.
لڑائی کرنا، اس جنگ وہ لڑنا چاہتے تھے. آؤ میں یہیں پہ رکتے رکتے ایک جھلک سنا دیتا ہوں کیسا لڑے تھے. شب عاشور اکیلے عباس چلے گئے تھے. کتاب بہار سے لے کے صدوق اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی بھی مقتل کی کتاب اٹھا کے دینا، اکیلے حضرت ابوالفضل عباس شب عاشور فوج اشقیاء کے سامنے گئے. فوج اشقیاء میں سے ایک آگے بڑھ کے کہا حسین تیری مشورے کو تسلیم کر دے، کہہ دے حسین سے صبح کا دن بہت سخت ہوگا، اب بھی موقع ہے. یہ کہنا تھا یا عباس نے گھوڑے کی زین کو منبر بنایا. عباس گھوڑے کی زین کو منبر بنا کے کھڑا. حضرت عباس نے کہا کیا کہا تم نے؟ حسین بیعت کر لے. سنو حضرت عباس کے بالکل، کیونکہ میں یہاں پر ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے. حضرت ابوالفضل عباس ڈاکٹر صاحب یوں گھوڑے کی سین میں کہا من لا ازن الامام لا اجلی اصحاب سیفی والسماء ترسا. او شامیوں اور چلتی پھرتی لاشوں، جملے عباس کے نحو میں زبان کے دبانے کے لیے تیار ہو. حضرت عباس اکیلے تنہا عباس نے شب عاشور کہا او شامیوں اور چلتی پھرتی لاشوں مان لو اذن الامام، اگر میرے مولا کا اذن نہ ہوتا لا اجلا سیفی اصحاب میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. اب یہ داد مجھے نہیں ہے، یہ میرے مولا کو سلام ہو رہا ہے. مولا عباس نے کہا اگر میرا مولا اجازت دے دیتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. غازی کو لوہے سے لڑنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا میں انگلیوں کو. بعض بندے پریشان ہو گئے انگلیاں تلوار کیسے بنتی ہیں؟ آج بھی نجف میں جاؤ، تم کربلا میں زیارت کے لیے جاؤ، عراق میں جاؤ، نجف میں کھڑے ہو کے علماء کا شہر وہاں سے پوچھ لینا کہ ہمیں وہ مقام دکھا جہاں علی نے مرہ بن قیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. کہ مرہ بن قیس کون تھا؟ اس کا خاندان مرحب سے تعلق تھا. مدتوں بعد قبر علی پہ آیا تھا، آ گیا تھا کاش تیری زندگی میں ہوتا، میں تجھ سے لڑتا، مارتا رہا تو ہمارے باپ دادا. وہ دور اور تھا. اب اس نے کاش کہا، اسے پتہ ہی نہیں تھا علی کی قبر میں کاش نہیں کہتے، علی کے روضے پہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. اس نے کاش کہہ کے جانے لگا یا قبر علی پھٹی، 2 انگلیاں باہر آئی، 2 انگلیاں. جس نے ابھی عباس کا جملہ سنا ہے کہ میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا، قبر علی سے 2 انگلیاں آئی، دونوں انگلیوں نے مرہ بن قیس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. آدھا قبر سے ادھر گرا، آدھا قبر سے ادھر گرا. کتابیں کہتی ایسا برابر تقسیم کیا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی قبر پہ نہیں گرا تھا، اس لیے قبر علی کی تھی، خون نجس تھا. 2 برابر حصوں میں. حضرت عباس کے دعوے پہ علی نے دلیل دی. اگر میرے مولا اجازت، میرے مولا کا اذن ہوتا، اگر اذن ہوتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. قبلہ ڈاکٹر صاحب، شاہ جی، عمران بھائی، جتنے معززین بیٹھے ہیں، سپاہی 2 چیزوں سے لڑتا، تلوار سے، ڈھال سے. تلوار حملہ کرنے کے لیے، ڈھال بچانے کے لیے. کیا کہنے، صرف ایک جملہ پڑھوں گا سخی عباس کا، جملہ سننا، جملے میں فصاحت دیکھنا. نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے. سرکار ابوالفضل عباس کہتے ہیں من لا اذن الامام لا اجل سیف صحابی والسماء ترسا. اگر میرے مولا کا حکم ہوتا میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. لوگ سوچ رہے تھے تلوار بنائے گا تو ڈھال کیسے بنے گا. عباس نے نیتوں کو سمجھا، فرمایا والسماء ترسا، آسمان نوچ کے ڈھال بنا دیتا. والسماء ترسا، میں آسمان کو نوچتا.
یہ کہہ کے عباس نے کہا تم چاہتے تھے تم حسین تک پہنچو. اب جملہ سننا، نہ میں اپنے قابو میں ہوں نہ تم اپنے قابو میں رہو گے. عباس سننے کے لیے تو اس انداز میں عباس سننا. حضرت عباس نے کہا کیا سمجھتے تھے حسین تک پہنچو گے؟ حسین تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، مجھ تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے. عباس تیزی سے، بجلی کی تیزی سے اشل کی پوچھ سے نیچے اترے. عباس نے اشل کو 9 لاکھ کی طرف بھیجا. کتابیں کہتی ہیں اشل قدم ہٹا چلا رہا تھا، 9 لاکھ گھوڑے قدم ہٹا رہے تھے. اشل قدم چلا رہا تھا، 9 لاکھ گھوڑے. کیا بات. ہماری مجبوری ہم کیا کریں، جگر چیر لیں، کیا کریں، کہاں جا کے پڑھیں. جی تو چاہتا ہے کہ راز اگلے جائیں، لیکن کیا کریں. یہ آل محمد کے گھر میں نظر آنے والے جانور، ابھی آپ سرکار کی سواری کی تعریف کر رہے تھے، جانور کیوں کہوں، نظر آ رہے تھے. جاؤ جا کے تصدیق کر کے دیکھ لینا، گھوڑے کی عمر 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے. 25 سال سے زیادہ گھوڑا زندہ نہیں رہتا. 10 محرم 61 ہجری کو حسین کے مرتجز کی عمر 128 سال تھی. میں نے 128 سال کہا اور بندوں نے داد دی، وہ 61 ہجری کو تھی. مرتجز آج بھی زندہ ہے. کتاب کا حوالہ نوٹ کر لینا، مناقب السعادات الکرام کتاب میں جملہ لکھا ہے. ابراہیم فقی کہتے ہیں کہ 10 محرم حسین مرتجز کی پشت میں نہیں تھے، حسین فرشتے میں بیٹھ کے آیا ہوا تھا. وہ جو نظر مرتجز آتا تھا اصل میں فرشتہ تھا. میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا، بعد میں ایک بندے نے کہا آپ نے کیا کہہ دیا، حسین فرشتے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا تو فرشتہ سن کے پریشان ہو گیا، حسین محمد میں بیٹھا تھا. حسین تو مصطفیٰ میں بیٹھا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. ہم سے زلزلہ کی جنس پوچھنے والوں، ہمیں براق کی جنس بتاؤ. وہ معراج پہ رسول جس سواری پہ گئے تھے وہ کون سی تھی؟ کہتے نہیں وہ نظر سواری آ رہی تھی، اصل میں سواری نہیں تھی. اچھا جو مصطفیٰ کی سواری ہو وہ تو نظر جانور کی صورت میں ہے اور اصل میں جانور نہ ہو، اور جس کی مصطفیٰ سواری ہو خدا میں رک جاتا. میں کبھی بھی نہ کہتا مجھے پتا یہ حسین کے نانا ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سیدہ کے بابا ہیں. میں کبھی بھی جملہ سواری استعمال نہ کرتا. میں کیا کروں؟ جب رسول نے کاندھے میں بٹھایا تھا سامنے سے بوڑھا آ گیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا حسین سواری کتنی اچھی ہے. رسول میرا بکواس بند کر، سوار کتنا اچھا، سواری نہ دیکھ اہل سنت رائٹر ہے. مجھے یہاں پر اس کا ایک جملہ یاد آ گیا، اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا اشل پہ.
حضرت عباس کے گھوڑے پہ چڑھ گئے. اس نے کہا ہے کہ کمرے بنی ہاشم، فرش کمرے بنی ہاشم کمر الفراس، ہاشمیوں کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند. اشعل کہتے ہیں یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کا مونث جو ہے، اس کی تانیث جو ہے وہ شہلا. شہلا اس آنکھ کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے سامنے والا بے ہوش ہو جائے، اور اس کا مذکر ہے اشل. رسول کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام غصبہ تھا. غصبہ کہتے ہیں غصے والے. سنی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، ابو سعید خدری نے روایت کیا. اس نے کہا کہ ایک صحابی نے اسے پوچھا تھا اس اونٹنی کو غصبہ کیوں کہتے ہیں؟ رحمت اللہ العالمین کی سواری اور غصے والی. اس نے کہا غصے والی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کو دے کے کاٹتے ہیں. رسول کی ایک اونٹنی جس کا نام غصبہ، ایک اونٹنی جس کا نام قصوہ. کیا بات. حسین کا گھوڑا مرتجز، عباس کا گھوڑا اشعل، اکبر کا گھوڑا عقاب، اوم کا گھوڑا مبارک، محمد کا گھوڑا نور. یہ اپنے گھر کے نظر آنے والے جانوروں کو بھی بے نام نہیں رہنے دیتے. صوفی عبدالرزاق مکرم نے حضرت عباس پہ سب سے ضخیم ترین جو کتاب لکھی ہے تذکرۃ العباس، ذکر العباس، العباس، بہت سی زبانوں میں شائع ہوئی. میرے شہنشاہ کی پہ لکھی گئی سب سے بہترین کتاب ہے عبدالرزاق المکرم کی. اس نے لکھا کہ آل محمد نے جو حضرت عباس کے نام بتائے وہ 3000 سے زیادہ. ان القابات میں سے ایک نام ہے الساعی. یہ میرے شہنشاہ کا نام لقب ہے. سائی کہتے ہیں سعی کرنے والا. سعی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے. سعی کا اردو گرامر میں، اردو لغت میں اس کا ترجمہ ہے کوشش کرنا. کیونکہ حضرت حاجرہ نے بیٹے کے لیے کوشش کی تھی، دوڑی تھی، تو وہ جو 7 دفعہ دوڑی اسے اسلام کا رکن بنا دیا سعی کرنا، اور حج کے ارکان میں سے واجب رکن کر دیا. یہاں پر ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ حاجرہ کی سنت پر سعی کرے. میرے مولا کے القابات میں سے ایک لقب ہے السعی، سعی کرنے والا. امام سے پوچھا کہ عباس کو سعی کیوں کہتے ہیں، اس نے کون سی سعی کی تھی؟ امام نے فرمایا کیونکہ کربلا آپ کے ذہن میں جو تصور ہے نا کہ ریت تھی، کربلا میں ٹیلے بھی تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں. یہ بالکل چٹیل صحرا نہیں تھا، اس کے اندر پہاڑیاں تھیں. حضرت عباس جب 10 محرم کے میں گئے ہیں میدان میں، تو عباس یوں ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے. عباس نے یوں لاکھوں کا لشکر دیکھا. عباس ایک مرتبہ نیچے اترے ٹیلے سے نیچے اترے. 9 لاکھ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. عباس پھر ٹیلے پہ گئے، پھر ٹیلے سے نیچے اترے. 7 مرتبہ عباس ان 2 ٹیلوں کے درمیان رہے. 7ویں مرتبہ عباس نے آ کے کہا میں بار بار آ رہا ہوں، سامنے کیوں نہیں آ؟ مردف نامی ایک شخص سامنے سے نکلا، اس کا دعویٰ تھا میں ہزاروں سے لڑتا ہوں. اس کو بھیجا گیا حضرت عباس کے مقابلے پہ. وہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے عباس کے مقابلے پہ، اور وہ دور سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا. مقتل کہتی ہے کہ سخی عباس نے اپنے گھوڑے اشل کے قدم کربلا کی ریت پہ گاڑ دیے، اور اپنی تلوار کو یوں اپنے دونوں زانووں پہ رکھا، مشکیزے کو اپنے گھوڑے کے اوپر حائل کیا، اور عباس نے اپنے نیزے کو اپنے بازو کی ٹیک دی، اور وہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا، اور عباس اپنی جگہ پہ کھڑے. بالکل جب عباس کے گھوڑے کے کان کے ساتھ اس کے گھوڑے کے کان لگے
اور عباس کے اشعل کا پاؤں بھی نہیں اٹھا. ذہن میں ذرا تصور کرو کہ دور سے کوئی حملہ کرنے شدت سے آ رہا ہو اور سامنے سے گھوڑا بھی یوں آنکھیں ڈال کے سم ریت پہ گا. جو ہی یہ عباس کے سامنے آیا یہ پیٹھ کے بل پیچھے گرا. عباس نے بازو سے نیزہ نکالا اس کے سینے پہ مارا. صرف عباس کی آنکھوں میں دیکھا اور گھوڑے سے گر گیا. جو ہی یہ گھوڑے سے گرا تو عباس نے اشعل سے اٹھ کے اس کے گھوڑے کی زین پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس کے گھوڑے کو چلانا شروع کیا. جو ہی اس کے گھوڑے کو چلایا تو 9 لاکھ نے کہا یہ کیا کیا؟ عباس نے سپاہی قتل کر کے گھوڑا چھین لیا. شمر ٹیلے کے اوپر آیا اسے کہا عباس تو نے میرے سپاہی کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس نے فرمایا یہ مدائن میں تم نے حسن سے چھینا تھا. میں پڑھ گیا جملہ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے تھے. عباس نے کہا اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے, تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا اور میں زہرا کے بیٹوں کے حق میں غصبہ نہیں دیکھ سکتا. یہ چرایا تھا تم نے مدائن میں حسن سے. کیا بات ہے. یہ مدائن یہ تو میرے مولا حسن کا تھا. سبحان اللہ. تو اب جب یہ منظر پڑھا تو اب وہ مردف لڑنے نہیں آیا. تاویہ عباس کے دشمن کو عباس تک لے کے آیا.